السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے کی مجلس اب سے کچھ دیر بعد تلاوت کلام پاک سے منعقد کی جائے گی، اور میں اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا۔ گزارش کروں گا حسین رضوی سے کہ آئیں وہ اس مجلس کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا حدیث نساء کے لیے علی رضوی سے پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. قال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء.
وقال السلام عليك يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فتنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة أخي وابني وعم رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء وقد أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله
وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله وإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموما إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گزارش کروں گا حدیث رضا سے ہوا امام زمانے کے لیے پر محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں پرسہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا عباس بیگ سے کہ وہ آئیں اور امام زمانے حضور کو پرسہ پیش کریں. اور محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد صلوات. ایک ظلم یہ ڈھایا گیا کوفے کے شہر میں. ایک ظلم یہ ڈھایا گیا کوفے کے شہر میں. ایک ظلم یہ ڈھایا گیا کوفے کے شہر میں. مسلم کو ستایا گیا کوفے کے شہر میں. ایک ظلم یہ ڈھایا گیا کوفے کے شہر میں. ایک ظلم یہ ڈھایا گیا کوفے کے شہر میں. سر کاٹ دیا اور رسن پاؤں میں باندھی. سر کاٹ دیا اور رسن پاؤں
باندھی لاشیں کو پھرایا گیا، کوفے کے شہر میں ایک ظلم یہ ڈھایا گیا، کوفے کے شہر میں ایک ظلم یہ ڈھایا گیا، کوفے کے شہر میں امت نے کیا بیوہ جو غازی کی بہن کو، امت نے کیا بیوہ جو غازی کی بہن کو، زہرا کو رلایا گیا، کوفے کے شہر میں ایک ظلم یہ ڈھایا گیا، کوفے کے شہر میں ایک ظلم یہ ڈھایا گیا، کوفے کے شہر میں مسلم سے عہد توڑ دیا یہ بھی نہ سوچا، مسلم سے عہد توڑ دیا یہ بھی نہ سوچا، مہمان بلایا گیا، کوفے کے شہر میں ایک ظلم یہ ڈھایا گیا، کوفے کے شہر میں ایک ظلم یہ ڈھایا گیا، کوفے کے شہر میں ایک ظلم یہ ڈھایا گیا، کوفے کے شہر میں صلوات۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ اب میں شہریار سید سے گزارش کروں گا پرسہ پیش کرنے کے لیے، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی محمد و آل محمد، بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ کاش عباس نہ مارے جاتے، 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 دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، اس طرح لگتی نہ اکبر کے کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، گردن شاہ پہ یوں رن میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت
نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں گزارش کروں گا اشعری سے پرسہ پیش کرنے کے لیے ہمارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتفاق اور صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ساقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ ساقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں۔ ساقائے حرم رکھ لینا بھرم۔ تو میں نے بہت ہی ہیڈ لائن کے طور پر باتیں کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو آگے بیان کریں انشاءاللہ، پھر کبھی خدا نے توفیق دی آئے تو آپ کے سامنے بہت ڈیٹیل میں بات بیان کریں گے، تو پھر آپ کو اور بھی انشاءاللہ لطف آئے گا۔ لیکن آج کی جو گفتگو ہے 9 ذی الحجہ کو دو بڑا عظیم سانحہ کہہ لیں یا واقعہ کہہ لیں، جس سے تاریخ اسلام بڑی شرمسار ہوئی ہے۔ پہلا واقعہ جناب مسلم نے عقیل کی شہادت، کوفے والوں کی غداری، اور دوسرا واقعہ امام حسین کا حج چھوڑ کے، حج کو ترک کر کے مکہ سے نکلنا۔ آپ اگر اس کو جذباتی طور سے سوچیں اور آپ کسی بزرگ عالم کے ساتھ اپنے ملک کے حج کرنے جائیں، ایک بار عالم کہے کہ نہیں میں تو جا رہا ہوں، حج نہیں کروں گا، تو اگر اس قوم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی، جس کو غیرت دینی کہتے ہیں، وہ ضرور کھڑا ہو جائے گا کہ قبلہ کیوں جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ حج کریں، ہم نے آپ کو بلایا ہے، آپ سے سیکھنا ہے، جانے نہیں دیں گے، کچھ بھی ہو جائے، مگر یہ کہ بہت ضروری ہو تو بھیجا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امام حسین نے پہلے تو احرام پہنا، احرام میں وہ عرفات پہنچے، اور جب عرفات پہنچے تو خبر یہ آئی کہ یزید نے اپنے کچھ، جسے کہتے ہیں کہ عبیداللہ ابن زیاد نے ایک سازش کے تحت یزید کا 3 گروپ بنا کے مکہ میں بھیجا ہے۔ پہلے گروپ کو یہ کہا گیا ہے کہ تم حسین کو قتل کرنا۔ اب دیکھیں مطلب کیوں امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے۔ دوسرے گروپ کو کہا گیا کہ جیسے وہ حسین کو قتل کریں تم انہیں قتل کر دینا، اور تیسرے گروپ کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ شور مچانا کہ اب کعبہ جو ہے محفوظ نہیں رہ گیا ہے، جہاں رسول کا نواسہ قتل کر دیا جائے، لہذا کعبے کو بند کر دینا، اور ہم کامیاب ہو جائیں گے حج کو بند کرنے پر۔ لیکن جو وارث حج تھا، جس کے نانا نے حج جیسی شریعت کو ہم پر نافذ کیا تھا، اس نے سوچا کہ میرا حج بھلے قربان ہو جائے لیکن امت کا حج قربان نہ ہونے پائے، اس لیے تبدیل کیا اور پھر امتحان لیا۔ عزیزان محترم، جو ہمیں آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے، چونکہ آپ بہت بار سنتے بھی ہوں گے، یوٹیوب پر مجلسیں سن لیں گے جناب مسلم عقیل کے بارے میں، لیکن جس کی طرف توجہ دلانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں توجہ دلاؤں۔ ایک چیز ہے غفلت، اور اس غفلت کی قرآن مجید نے بڑی مذمت کی ہے، لعنت تک کیا ہے غافلین پہ جو غفلت میں ہے۔ یہ غفلت کیا ہوتی ہے؟ غفلت یہ ہوتی ہے کہ ایک جان بوجھ کے غفلت ہوتی ہے، ایک انجانے میں ہوتی ہے۔
اب وہ جانے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ وفات رسول اللہ سے لے کر اور آج تک، میں آج تک کی بات کر رہا ہوں، غفلت ہی غفلت نظر آتی ہے. ایسا نہیں ممکن تھا کہ لوگ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نہیں جانتے تھے. ایسا نہیں ممکن تھا لوگ حضرت علی کو نہیں جانتے تھے. لیکن جو ہوا، جو مظالم ہوئے، جو سچویشن پیدا ہوئی، اور حیرانی اس بات کی، وہ آج ہمارے درمیان میں چیز دکھتی ہے. اس لیے میں بہت سخت بولتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، برا نہیں مانیے گا. میں اپنے لیے کہتا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہتا ہوں، کہ میری اپنی خود کی اصلاح ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شیعہ اس بستی میں رہتا ہو اور اس کو کہا جائے کہ مجلس ہو رہی ہے امام کی اور وہ نہ آئے؟ ایک یہ چیز ہے کہ عذر ہے، واقعاً عذر ہے کہ وہ ایسی جاب پر ہے جہاں سے اسے چھٹی نہیں مل سکتی، بہت مجبور ہے، بیمار ہے. لیکن گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، دوسرے کام کر رہا ہے، انٹرنیٹ پہ باتیں کر رہا ہے، مجلس میں نہیں آ رہا ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کافر ہو گیا، مسلمان نہیں ہے. کہیں گے غفلت ہے. شیطان سب سے زیادہ مومنین کو غفلت میں ڈالتا ہے. اسے پتا ہے کہ ریئیکٹ کرے گا مومن اگر کچھ کریں گے تو غفلت میں ڈال دو. وہ سوچتا ہی نہیں اس بات کو کہ مجلس ہو رہی ہے، فیلنگ ہی نہیں ہے، کوئی فیل ہی نہیں ہے اس کے دل میں کہ نہیں بھائی مجلس ہو رہی. جناب مسلم نقیل کی شہادت ہے، محمد باقر اسلام کی شہادت ہے. مثال طور پر پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے، چلو اسی کی عزت رکھ لو جس نے کہا ہے. یہ غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان غافلین پر اہل بیت علیہ السلام نے سخت ترین احادیث پیش کی ہے. آپ جائیے گا کافی میں، اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر ہو، غفلت کے اوپر حدیث دیکھیے گا، رات کی نیندیں اڑ جائیں گی. کہ ایک شخص اگر مجلس حسین سے بلا وجہ کسی عذر ہے تو وہ جانے، اس کا مولا جانے. بلا وجہ ایک عذر ہے بھائی کہ وہ نہیں آ سکتا ہے، یا بیمار ہے، یا اس کی جاب ہے، یا کہیں پھنس گیا، آ رہا تھا ٹریفک میں پھنس گیا، یا ٹائر پنچر ہو گیا، یا کچھ ہو گیا، وہ جانے اور اس کا خدا جانے. لیکن ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بات کر رہا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ شیطان ہے جو اسے غفلت میں ڈالتا ہے. اور اہل بیت کہتے ہیں ہم غفلت کرنے والوں کی شفاعت نہیں کرائیں گے. غفلت کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی. غفلت کیسی ہے؟ جناب سلمان فارسی جسے کہتے ہیں کہ لڑتے تھے ابیہ ابن کعب سے. یہ ابیہ ابن کعب اصحاب مسلمانوں کے بڑے بزرگ اصحاب میں شمار ہوتا ہے، جبکہ منافق تھا. یہ منافق تھا. یہ حضرت علی کی جگہ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھانے لگا تھا. اس سے جناب سلمان فارسی شہادت شہزادی کے بعد جب بھی جناب سلمان فارسی نکلتے تھے اور حضرت علی کی طرف جاتے تھے، طنز بولتا تھا، یہ تانا دیتا تھا. اور جناب سلمان فارسی اس کو کہتے تھے تو غفلت میں ہے، تجھے نہیں پتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اجر کیا ہے، تجھے نہیں پتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی محبت کا اجر کیا ہے. اگر تجھے پتا ہوتا تو مجھ سے نہیں کہتا. دوسری اب ہمیں یہ دیکھنا ہے غفلت کا ریزن کیا ہوتا ہے. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ بزرگ ہیں ہمارے اور پڑھے لکھے ہیں، بڑا اچھا مجمع ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے بھی مرثیہ پڑھ رہے تھے، اتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ اردو میں پڑھ رہے تھے. جو ان کی تربیت کر رہے ہیں نا، اللہ انہیں بہت عظیم اجر دے گا. اس کو برقرار رکھے، ورنہ اردو ہوتے اور انگلش میں لکھ کے رومن میں پڑھتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کم سے کم. اور آج میں نے دیکھا ہے یہ بچے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور بہت اچھا آپ کام کرتے ہیں. انہی سے مرثیہ پڑھواتے ہیں، انہی سے پڑھوائیں. ہم سر اور لے اور تال کے پجاری نہیں، ہم ذکر اہل بیت کے ماننے والے، جس بھی انداز میں ہو جائے. یہ چیزیں جو ہیں غفلت میں انسان کو جانے نہیں دیتی. غفلت کا ریزن جو پہلا ہے نا وہ مادیت ہے. مادیت. ہر وقت انسان روتا ہے اپنے پیسوں کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی لگژری لائف کے لیے. یہ انسان کو سب سے زیادہ غفلت میں ڈالتا ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں ایک جملہ کہا ہے، علی کا جملہ ہے، علی کی ولایت والے موجود ہیں، جملہ سن لیجئے گا. میں اس جملے کو اپنی خطابت کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ منفی سوچ کے تاج کو اتار کے پیروں سے کچل دو اور تواضع کا خوبصورت لباس پہن لو. خود بخود غفلت سے جو ہے، تواضع مطلب جو ہے
خدا کا شکر ہے، جو ہمارے پاس ہے خدا کا شکر ہے، کل ہو جائے گا خدا کا شکر ہے، نہیں ہوگا ڈزنٹ میٹر، مر نہیں جائیں گے، کھانا مل ہی جائے گا۔ اگر ہمارے پاس کوئی لگژری گاڑیاں نہیں ہو تو مر نہیں جائیں گے نا، عزت نہیں جانی آپ کی، کچھ نہیں ہونا آپ کے ساتھ۔ یہ آپ کا وہم ہے کہ اگر میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو میں عزت دار نہیں ہوں، نہیں، غربت ذلت نہیں ہے، علی کی ولایت سے دور ہونا ذلت۔ جناب سلمان فارسی کے بارے میں آپ کو پتا ہے، اصحاب فکہ میں تھے۔ فکہ ایک آج بھی وہ جب آپ مدینہ جائیں گے تو جہاں ممبر ہے نا انہوں نے گھیر دیا، اس کے پیچھے ایک چبوترا ہے، چبوترا سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کو آپ بچے سمجھتے ہیں، سمجھا دیں، چبوترا کہتے ہیں ایک اسپیس ہوتا ہے بڑا سا بنا ہوتا ہے، اس پر وہ تھوڑا سا زمین سے اوپر ہوتا ہے، اس پہ لوگ سوتے تھے جا کے، جن کے پاس مکان نہیں ہوتا تھا اس پہ سوتے تھے۔ اس چبوترے کا نام تھا فکہ، جس پہ سایہ بھی نہیں ہوتا تھا، جس ہوتا ہے نا فٹ پاتھ پہ غریب سو جاتے ہیں ویسے ہی سوتے تھے۔ اس فکہ میں جناب سلمان فارسی بھی تھے، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز رہنے والا، سوتے تھے۔ ایک دن جناب سلمان فارسی تھے کہ غفلت سے کیسے انسان بیدار ہوگا، یہ جملے ہیں جو شاید آپ کو بہت سکون پہنچائیں گے۔ جناب سلمان فارسی فکہ سے اٹھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں، ابی ابن کعب ملتا، کہتا بڑا علی علی کرتے ہو۔ بولے تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ علی علی میں کرتا ہوں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم کون ہو بھائی؟ علی علی میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں بڑا کہتے ہو کہ سخی ہیں اور دینے والے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ بولے میری حالت کو کیا ہو گیا؟ کہ اپنا لباس دیکھا، کپڑا دیکھا ہے؟ تمہارا کپڑا کتنا عجیب سا ہو رہا ہے، گھر تک تو ہے نہیں تمہارے پاس، کیوں نہیں علی سے جا کے کہتے ہو کہ مجھے بڑا مکان دیں؟ دیکھو میرا مکان دیکھو، قیس بن اشعث کا مکان دیکھو، ان کا مکان دیکھو، خلیفاؤں کا مکان دیکھو، تم بھی جا کے مانگو علی بن ابی طالب سے کہ مجھے بڑا اچھا مکان دے دیں، مجھے لباس دے دیں۔ کس سے سوال کر رہا ہے؟ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہونے والے سے، جس کو سند اس نے دیا ہے، جس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی کا جملہ بنتا ہے، اس سے کہا ہے۔ جناب سلمان فارسی نے مسکرا کے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں علی بن ابی طالب کیا ہے، اگر میں مانگوں نا تو میری امید سے زیادہ ملے گا۔ اگر جملہ لے گئے تو شاید آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اگر زندگی میں کبھی کرائسس میں آتے ہیں آپ، خاص کر فائنینشل، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کو بہت سہارا دے گا۔ اگر میں مانگوں نا کہ مجھے مکان چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے مطلب گھوڑا، اس وقت کے زمانے میں کار نہیں گھوڑا تھا، تو میری امید سے زیادہ دے گا۔ لیکن ابی ابن کعب، میں علی سے وہ چیز نہیں مانگنا چاہتا ہوں جو فنا ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، ہم علی سے وہ چیز مانگتے ہیں جو باقی رہنے والی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہا وہ عزت و آبرو ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ جناب حضرت غفاری ایک بار مولائے کائنات میں، یہ واحد صحابی ہے جس نے علی سے مانگا ہے دنیا میں کچھ، اور مانگنے کے بعد جو جواب دے دیا ہے نا، میں بھائی دیکھیے جب بھی میں فائنینشل کرائسس میں آتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہی سب سوچتا ہوں اور مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ نہ ملے تو پھر ولایت کا مطلب کیا ہے؟ نہ ملے تو پھر ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ابو ذر غفاری آئے، کہنے لگے مولا میں نے فلاں آدمی سے قرضہ لیا تھا، مجھے اس کے پیسے واپس کرنا، پریشان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ اٹھاؤ، ایک پتھر اٹھاؤ۔ پتھر اٹھایا، وہ سونا ہو گیا۔ ابو ذر نے کہا سونا ہو گیا، کہا لے جاؤ بیچو اور پیسے دے دو۔ ابو ذر نے پتھر اٹھا، سونے کو توڑنا شروع کیا۔ اگر لے گئے بات تو سلام آپ کو ہوگا، توڑنا شروع کیا۔ مولا کائنات نے کہا کیوں توڑ رہے ہو؟ لے جاؤ تمہارا ہے۔ کہا نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا میں لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، رکھو تمہارے فیوچر میں کام آئے گا، ہم بھی یہ تو کہتے ہیں نا، رکھو تمہارے فیوچر میں کام آئے گا، کل تمہارے پر پھر وقت پڑ سکتا ہے۔ ابو ذر نے کہا بالکل کام آئے گا، لیکن میں رکھ کے کیا کروں گا؟ جس کے پاس علی جیسا امام موجود ہے اسے اپنے فیوچر کی فکر کیا ہے؟ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ، ایک ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، ایک ایمان کے 9ویں درجے پر، جس کے پاس علی ابن ابی طالب ہے
اسے فیوچر کا کیا، زندہ رہو گے تو کرو گے نا کچھ. لہٰذا یہ غفلت سے دور کرنے کے طریقے ہیں. تیسرے جسے کہتے ہیں کہ دنیا کو، جو مولا کا نند بار بار کا دنیا دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے. دنیا کا مطلب نہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں بس گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، پڑھیں لکھیں جو چاہے کریں. جہاں آپ کو دنیا ٹریک سے اتارنے لگے، جہاں آپ مجلسوں سے دور ہونے لگے، جہاں آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ آنے لگے، جہاں آپ بڑوں کی عزت نہ کریں، جہاں آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، جہاں آپ کا ذہن جو ہے نگیٹو ہونے لگے، سمجھیے آپ ٹریک سے اتر رہے ہیں. وہاں علی بن ابی طالب کو یاد کر لیجیے گا، غفلت سے ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں غفلت کا اندازہ لگائیں. آج جو ہو رہا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، اس کی واحد وجہ ہماری غفلت ہے. ہم اپنی موت کو یاد نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے انجام کو نہیں سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو پہلی ملاقات ہماری آپ کی ہونی ہے وہ علی ابن ابی طالب سے ہونی ہے. ان کو جواب دینا ہے ہمیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اسی طرح سے آئیے، جو ایک آدھ واقعہ سنا کے میں جناب محسن عقیل کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کبھی کبھی انسان میں ہوتا ہے، وہ شکوہ کرتا ہے کہ مجلس نہیں جائیں گے. یار نہیں، مجلس کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ اختلاف اگر آپ کو مینجمنٹ سے ہے تو مجلس نے کیا بگاڑا ہے؟ مجلس میں تو زہرا سلام اللہ علیہ کا رحم و کرم ہے، اس رحم و کرم سے آپ محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ غفلت ہے، یہ ہماری آپ کی غفلت ہے. اچھا، بڑے احسن بھائی، بڑی عجیب سی بات ہے. ہمارے ٹورنٹو میں تو یہ ہوتا ہے، میں تو کھول کے بولتا ہوں، مجھے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، کہ امام بارگاہوں میں نہیں جائیں گے. بیٹی کی شادی میں سارے ایک میز بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں گے. ایک آدمی فلاں امام بارگاہ میں نہیں جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی وجہ سے ہم نہیں جائیں گے، وہ صدر ہے تو ہم نہیں جائیں گے. اچھا بھائی چلو، تمہارا اختلاف ہے. بیٹی کی شادی میں ایک ٹیبل بیٹھے کھانا کیسے کھا رہے ہو؟ تو تمہارا اختلاف ذاتی نہیں ہے، تمہارا اختلاف عزاداری سے ہے اگر آپ دیکھیں ڈائریکٹلی. تو یہ ہے غفلت، یہ ہے غفلت. ہم پتہ نہیں کہاں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں غفلت کا انجام دیکھیں کہ مولائے کائنات جنگ نہروان میں ان کا ایک لڑنے والا ان کے ساتھ کا کہتا ہے آپ ناکام ہیں، ہٹیں، آپ سے خلاف ہو گئے، ہٹیں آپ. اور معزول کیا ہے خلافت سے، یہ کہہ کے کہ علی بن ابی طالب نعوذ باللہ ایک ناکام تھے، ایک ناکام شخص، سوائے لڑائی کے کچھ جانتے نہیں تھے، ڈائریکٹ بول دیتے تھے. یہی ان کے اوپر بلیم تھا، ڈائریکٹ جس کو ڈائریکٹ بول دیتے ہیں بھائی، کچھ لحاظ ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوا؟ علی بن ابی طالب کہتے رہے کہ تم مجھے پہچانو، رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا بتایا ہے. لیکن پروپیگنڈا، یہ جو غفلت میں آپ کو رکھتی ہے سب سے پروپیگنڈا. پروپیگنڈے کو آج کے دور میں اگر واٹس ایپ پہ کوئی نیوز آئے، کہیں بھی کوئی سوشل میڈیا پہ نیوز آئے، فوراً اس کو تحقیق کریں. اگر آپ نے اس نیوز کو فارورڈ کر دیا، یو آر اے ریسپانسیبل. یہ سوال آپ سے اہل بیت کریں گے. یہ ہے پروپیگنڈا. علی بن ابی طالب کے لیے پروپیگنڈا کیا تھا؟ اسٹریٹ فارورڈ بولتے ہیں، کچھ نہیں جانتے نعوذ باللہ، ان کے پاس جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں کچھ. اور کچھ ایسے صحابی تھے جو تھوڑا سا ان کی معرفت کم تھی، تو ایک بار سوال کر لیا ایک صحابی نے. سوال کا جواب سنیں اور اس مجلس کو یاد رکھیے گا. یہ میں یوں ہی نہیں، میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کی میں اصلاح نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی پہلے اصلاح کر لوں پھر میں آپ کے لیے کہوں گا. لیکن کبھی کبھی انسان پہ وقت آ جاتا ہے، وہ غفلت میں جاتا ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کمیل ابن زیاد. کمیل ابن زیاد مولا کائنات سے کہتے ہیں، مولا آپ ادھر دیکھیے نا، کھانا ہے، بریانی ہے، قورمے ہیں، فیسلٹیز ہے، بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ابو موسیٰ اشعری کے مطلب اسپیچ میں آ رہے ہیں، ان کی لائف اچھی ہے، ان کے پاس پیسے بٹ رہے ہیں، آپ کے پاس تو لوٹا ہے، چٹائی ہے، مسجد ہے، سوکھی روٹیاں ہیں. آج کا شیعہ ہوتا نا 90% ہوتا جی بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ، ادھر ہی چلو، یہاں تو کچھ نہیں مل رہا. جو یہ غفلت والے شیعہ ہیں. مولا کائنات نے کہتے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جملہ سنیں، بہت یاد رکھیں گے اس واقعے کو. مولا کائنات سے وہ صحابی کہتے ہیں کمیل ابن زیاد کہ اللہ نے آپ کو دربار بنا کے کیوں نہیں دیا؟ دربار بناتا، کھانا بٹ رہا ہوتا، پیسے بٹ رہے ہوتے، لوگ آ رہے ہوتے. جو مولا کائنات نے جملہ کہا ہے نا، آپ کی سماعت کو بہت معطر کرے گا یہ جملہ.
پلٹ کے کہتے ہیں کمیل اللہ دربار پسند نہیں ہے. اگر اس سے دربار پسند ہوتا نا تو فرعون کے مقابلے پر موسیٰ کو بڑا دربار بنا کے دیتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے, فرعون کے دربار میں موسیٰ کو جانے کے لیے نہیں کہتا کہ جا کے اس کا دربار ختم کرو. اللہ دربار پسند نہیں ہے. پھر اگر دربار پسند ہوتا نا کمیل, نور کا دربار ہوتا, یاقوت کی کرسیاں ہوتی, جبریل میکائیل نوکری کر رہے ہوتے, جنت سے تمہیں غذائیں مل رہی ہوتی, خزانہ زمین سے اگل رہا ہوتا. لیکن جانتے ہو کیا ہوتا؟ دنیا تاریخ میں لکھتی کہ علی کے پاس دولت تھی اس لیے لوگ علی کے پاس آ رہے تھے. علی کے پاس کوئی کمال نہیں تھا. علی کے پاس آنا ہے تو کمال لینے کے لیے آنا. لیکن یاد رکھنا کمیل ابن زیاد, اس طرف تمہیں اچھا کھانا ملے گا, تمہیں اچھا لباس ملے گا. جملہ سنیے گا, تمہیں اچھا کھانا ملے گا, تمہیں اچھا لباس ملے گا, تمہیں اچھی آسائش ملے گی, تمہیں اچھی لائف ملے گی, تمہارا انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہوگا, لیکن تمہیں عزت نہیں ملے گی. عزت ملے گی تو صرف میرے در پہ ملے گی. لذا ہم ہمیشہ جب بھی جتنی دیر جگتے رہیں یہ نہ بھولیں کہ ہم شیعہ ہیں. ہمارے لیے دنیا نہیں ہے یہ. اگر دنیا بہت اچھی ہوتی تو حضرت علی کے لیے اور ائمہ کے لیے اتنی اچھی دنیا بنا کے خدا دیتا نا. علی بن ابی طالب کو خود امیر کہتا ہے اور کہتا ہے سوکھی روٹی کھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھے. پیسہ اتنا تھا کہ امام حسن دسترخوان پہ کھلا رہے تھے. انہی کا بیٹا انہی کی زندگی میں دسترخوان پہ کھلا رہا تھا. سبیل لگی ہوئی تھی. لگی ہوئی تھی کہ نہیں لگی ہوئی تھی؟ آپ کرتے بھی ہیں. اور خود سوکھی روٹیاں کیوں کھا رہے تھے؟ تاکہ کل میرا چاہنے والا اگر انصاف, عدالت اور اپنی ایمانداری کی بنا پہ غربت کی زندگی گزارے تو اسے ذلت کا احساس نہ ہو. اس لیے جو اس کا مولا تھا اس نے بھی غربت کی زندگی گزاری تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر ایک ٹائم آپ کو کھانا نہیں ملتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ناکام ہیں. غربت ناکامی نہیں ہے, ورنہ اہل بیت غربت ناکامی ہوتی, غربت کوئی بری چیز ہوتی تو اہل بیت کو اللہ غریب رہنے کے لیے نہیں کہتا. وہ غریب تھے نہیں, غریب بنایا گیا تھا انہیں. علی کو پتا تھا میرے شیعہ غربت میں جئیں گے تو ان کو حوصلہ ملنا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر ہم اس غربت کو ذلت سمجھتے ہیں تو یہ میری غفلت ہے کہ نہیں جی ہم مثال کے طور پر چلیں گے, صحت اچھی رہے گی, رات میں قبلہ جلدی سے مجلس ختم کریں, بہت دیر ہو گئی ہے, صبح اٹھ کے جاب پہ جانا ہے. میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے تھے نیند خدا دیتا ہے. اور نیند کیا ہے؟ آپ کی باڈی کو, جو ڈاکٹر کہتے ہیں آج بھی کہ ریکور کر دینا 8 گھنٹے میں. ڈاکٹر ہی کہتا ہے نا. کیا تم اہل بیت پر اتنا یقین نہیں رکھتے ہو کہ امام حسین کی عزاداری کرنے میں تمہارا ٹائم 2 گھنٹہ چلا گیا, وہ 8 گھنٹے کی نیند تمہیں 5 گھنٹے میں پوری کر دیں گے؟ کہ خود کہتے تھے, میں استاد سے پوچھتا تھا آپ کی آنکھیں سرخ ہیں, جب میں ان کے درس میں جاتا تھا کہتے تھے میں 3-4 گھنٹہ سوتا ہوں. ہم نے کہا 3-4 گھنٹے میں نیند پوری ہوتی؟ کہا جس کو نیند دینا ہے وہ 4 گھنٹے میں پوری کر دیتا ہے. پھر ایک جملہ کہا تھا, یہ وہی تو علی بن ابی طالب ہے, ایک قدم مدینے میں دوسرا خیبر میں ہوتا ہے. ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں سوچتے ہیں تو یہ لطف آئے گا نا. جاب ہے فلاں, ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, آپ کی باتیں سب آرگومنٹ آپ کا جائز ہے, آپ غلط نہیں بول رہے ہیں, لیکن ذرا سوچے تو کس کی مجلس میں آئے. آپ سوچتے ہیں صحت مند رہیں گے, تندرست رہیں گے تو پیسہ کما لیں گے. اگر صحت مند ہی پیسہ کمانے کی دلیل ہوتی تو سارے پہلوان امیر ہوتے, سارے جم میں جانے والے جوان امیر ہوتے. رزق کا تعلق نہ صحت سے ہے, نہ رزق کا تعلق ایجوکیشن سے ہے, رزق کا تعلق بی بی زہرا سے. اب دوسرا سبجیکٹ ہے, پھر کبھی آئیں گے تو رزق کہتے کس کو ہیں, ہیڈ لائن بتا دیتے ہیں. رزق دولت کا نام نہیں ہے. کہیں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, میں بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن چیلنج کر سکتا ہوں اس ٹاپک پہ چونکہ میں نے بہت تلاش کیا. کہیں پر بھی آپ دکھا دیں کوئی حدیث کہ یہ کہا گیا ہو کہ تم اگر سورہ واقعہ پڑھو گے تو تمہیں پیسہ ملے گا, رزق ملے گا.
کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، رزق ملے گا، پیسہ نہیں، دولت کی بات کہاں، پیسہ کہاں ہے کہیں، رزق۔ جب پوچھا گیا امام سے رزق کیا ہے، پلٹ کے کہا 3 چیز رزق ہے، 3 چیز کو رزق مانا گیا ہے۔ کاش محسوس کریے گا اس بات کو، 3 چیز کیا رزق ہے، اور 3 کا گریٹ ہے، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ، ایکول نہیں ہے۔ جب تم کسی بھی رزق کی کسی دعا کو پڑھو گے یا کسی سورہ کو پڑھو گے، مثل سورہ واقعہ، سب سے پہلے ہم تمہیں عزت دیں گے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، عزت دیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، وسیلہ بنائیں گے، آپ کام کر رہے تھے، باس آپ کا بڑا آپ سے ناراض رہتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا، آپ نے سورہ پڑھنا شروع کیا، اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھنے لگی، اس نے آپ کا پرموشن کر دیا، پیسہ خود بخود مل گیا نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، رزق کا فرسٹ گریڈ عزت ہے، سیکنڈ گریڈ اولاد صالح ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کا ہونا اور ہے، اولاد کا صالح ہونا اور ہے۔ اولاد کے صالح ہونے کا مطلب کیا ہے، میرے استاد بڑی اچھی سے ڈیفینیشن کی ہے، اب وہ ڈیفینیشن تھوڑی سی عجیب سے ہے لیکن سن لیجئے۔ اولاد کے صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو تمہارے بچے تمہیں باپ کہیں، بوڑھا نہ کہیں۔ پتہ نہیں میں نے کہاں تک آپ کو بات پہنچائے کہ نہیں پہنچائے، باپ کو یہ بچہ جو ہے احترام کرے، یہ اولاد صالح، یہ خداوند عالم آپ کو رزق کے عوض میں عطا کرتا ہے۔ اور تیسرے رزق حلال، کہیں بھی جاؤ گے گھوم کے وہ رزق حلال پہ لے آئے گا تمہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور میرا یہ مطلب ریسرچ ہے اپنی کہ رزق کی جتنی بھی دعا ہے، کاش محسوس کیجئے گا اس بات کو، میری اپنی محنت ہے یہ، رزق کی جتنی بھی دعا ہے، رزق کے بارے میں جو بھی سورہ بیان کیا گیا ہے، ہر دعا میں، ہر سورہ میں فضیلت بی بی زہرا پوشیدہ ضرور ہے، اس کی فضیلت کے بغیر اللہ نے رزق رکھا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو چیز ہمیں غفلت میں لے جائے گی وہ رزق کی تلاش، گریڈیوں کے، لالچیوں کے، ایسا کر لیں 4 گھنٹہ یہ کر لیں، 5 گھنٹہ وہ کر لیں، کریں آپ جتنا ہو سکے کریں، لیکن جب مجالس کا اعلان ہو، پروگرام کا اعلان ہو، ٹائم نکالیں۔ اگر آپ اہمیت دیں گے تو آپ کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ غفلت تھی ہمارے سامنے، تو امام بھی ان کے سامنے امام تھا۔ کوفے والوں نے کیا کیا تھا، کوفے والوں نے کیا کیا تھا، یہ غفلت کا ہی تو نتیجہ تھا۔ 15 رمضان کو جناب مصعب بن عقیل کو امام حسین نے خطوط لکھنے پر، خط لکھ کے انویٹیشن دے رہے تھے کہ آپ آئیں، قوم بہت بے راہ روی کی شکار ہو رہی ہے، بہت پروپیگنڈا ہے، آپ کے بابا چلے گئے، اس کے بعد آپ لوگ مدینے واپس چلے گئے، یہ ہے وہ ہے، کبھی جناب زینب کا حوالہ، کبھی امام حسن کا حوالہ، کبھی ان کا حوالہ، ہزاروں لیٹر انہوں نے بھیجے۔ اس کا مطلب انہیں معلوم تھا حسین ابن علی کون ہے، اور ان کے لیٹر کی بنا پر 3 لوگ بلکہ مکہ پہنچے امام حسین سے ملنے کے لیے۔ قیس بن مسہر اس میں موجود تھے جو بعد میں مارے گئے۔ انہوں نے کہا مولا چلیں۔ امام حسین کو ارادوں کا پتہ تھا، ارادوں کا پتہ تھا۔ کبھی کبھی انسان بہت بڑا گناہ کر دیتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، چھٹے امام نے کہا سائلنٹ گناہ۔ سائلنٹ گناہ سے مراد کیا ہے، آپ نے گناہ کر دیا، آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ توبہ کریں، احساس ہو تو توبہ کر لیں گے نا۔ سائلنٹ گناہ ہے غفلت، اور یہ ہوا۔ کہا جاؤ مصعب بن عقیل تم جاؤ، تمہیں بھیجتا ہوں۔ انتخاب کیا، اور کیا لکھا، معتمدی و ثقتی و اخی و ابن عمی، 4 ٹائٹل دیا امام حسین نے۔ میرا اعتبار والا ہے، میرے بھروسے والا ہے، جو کہے گا وہ میری بات کہے گا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، میرا بھائی ہے۔ جبکہ مولا ابو الفضل عباس کی سگے بہنوئی تھے، مولا ابو الفضل عباس اور جناب مصعب بن عقیل سگے فرسٹ کزن تھے، سگے چچاداد بھائی تھے۔ جناب مصعب بن عقیل کی جو وائف تھی وہ مولا عباس کی بہن تھی، اور مولا عباس کی جو وائف تھی وہ مصعب بن عقیل کی بہن تھی۔ فرسٹ کزن میں شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟
آج ہم کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ کزن میں شادی کریں گے تو پرابلم ہوگی. یہ پرابلم حضرت علی کو نہیں پتہ تھی. بھائی جناب عباس بھی حضرت علی کے بیٹا تھے اور جناب عباس کی بہن بھی حضرت علی کی بیٹی تھی. کیا کہ نہیں کیا شادی؟ کیوں کیا؟ پوچھا ہے حضرت علی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. جب جناب عبداللہ ابن جعفر سے جناب زینب کی شادی کی، فرسٹ کزن وہاں بھی ہیں. عبداللہ جناب جعفر کے بیٹے فرسٹ کزن، اور جناب زینب حضرت علی کی بیٹی. جناب جعفر اور حضرت علی بھائی تھے. فرسٹ کزن میں شادی کیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ جب جناب زینب کی شادی کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو خاندانی میں صرف شادی کرتے ہیں، تو کیا خاندان کا اثر اور ہوتا ہے. خاندان کا اثر اور ہوتا ہے. شریف خاندان شریف ہی ہوتا ہے. خون کا اثر ہوتا ہے عزیزوں. اور ہمیں یہ کزن میں شادی کریں گے جی تو پرابلم ہوگی. مٹ کر کہاں پرابلم ہوگی؟ آپ نے پوری داؤں پہ لگا دی حضرت علی کی زندگی کو. ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں غفلت ہمارے درمیان میں لے آتی ہیں، جو بہت ریزن اگر میں پڑھوں تو شاید پوری رات گزر جائے اور بات نہ ختم ہو، لیکن میں شارٹ کر دوں چونکہ وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. معتمد ہے میرا آئے 15 رمضان کو رخصت کیا امام حسین نے کوفہ سے، اور 1 مہینے کے بعد 15 شوال کو آپ کوفے میں داخل ہوئے. اور سب سے پہلے جناب مختار کے گھر پہ گئے، اور جانے کے بعد یہ اعلان ہوا کہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں، مولا ابوالفضل عباس کے بہندوئی، ام البنین کا داماد. ام البنین کا بڑا نام تھا چونکہ اسی قبیلے سے تھی. جناب ام البنین کا قبیلہ بھی وہیں تھا. سارے قبیلے والے آئے، ظاہر سی بات ہے احترام کیا، اور جناب مسلم ابن عقیل نے خطبے دیے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو خطبے آپ کو سناؤں گا. ایسا خطبہ دیا امام حسین کے بارے میں کہ خطبہ سن کے لوگ تاب نہ لا سکے، اور مسلسل امام حسین کی بیعت جناب مسلم ابن عقیل کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کرنے لگے، اور 18,000 کی تعداد پہنچا دی. ان کوفیوں کو جنہیں ایمانداری سکھانا جوئے شیر لانے کے برابر ہے. سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت گورنر جو تھا وہ دیکھیے، غفلت کا ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں، جہاں کوئی پرابلم ہوتی ہے آدھے بھاگ جاتے ہیں. عجیب بات ہے. میں پہلے دن بیٹھ کے آپ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا کہ ذرا سا موسم خراب ہوتا ہے تو آدھے تو آتے ہی نہیں مجلس میں. پتہ نہیں کیا مصیبت آ جاتی ہے. موسم خراب ہوا ہے، عقیدے خراب نہیں کرو نا. موسم خراب ہوا ہے نا. وہی پاکستان سے آپ تعلق جہاں موسم خراب ہونے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ماتم اور تیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو بچپن میں جب اتنے بڑے تھے تو ماتم کرتے تھے، بارش ہوتی تھی تو ماتم اور تیز کرتے تھے اور جذبہ بلند ہو جاتا تھا. یہاں تو موسم خراب ہوتا ہے تو پھر احسان بھائی، راشد بھائی اور یعقوب بھائی کو فون، ارے بھائی آ جائیے، ہاں موسم خراب ہے، فلاں ہے. یہ غفلت ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ فرش حسین کی قیمت کیا ہے. 8ویں امام نے کہا ہے اگر میں تمہارے سامنے فرش عزا کی اہمیت اور اس کے راز کو کھول دوں، تم جگہ لینے کے لیے قتل کرنے لگو گے ایک دوسرے کو. تم جگہ لینے کے لیے اس جگہ پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے کہ مجھے چاہیے جگہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ تم غفلت میں. ہوا کیا تھا؟ اسی بارش ہوئی تھی، 8ویں امام نے فرش اللہ بچھایا تھا، لوگ آئے نہیں. دوسرے دن مجمع آیا تو امام نے کھڑے ہو گیا تو مجھے شکوہ نہیں ہے چونکہ میرے جد کا خون بہا ہے، میری عزاداری ہے، لیکن تم نہیں آئے. تمہیں نہیں اندازہ کہ تم نے کیا کھویا ہے. تم نے کیا کھویا ہے عزاداری فرش حسین پر نہ آ کر. اگر میں کھول دوں یہاں کے اس راز کو کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو تم ایک دوسرے کو قتل کر دو گے. یہ غفلت ہے عزیزو. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ ایٹماسفیئر، ماحول ہمیں روکتا ہے. یہی کوفے میں ہوا. جب تک نعمان ابن بشیر کوفے کا گورنر تھا وہ چپ تھا. اس نے کہا ہو رہا ہے تو ہونے دو، ہماری حکومت مسلم ابن عقیل نہیں لائیں گے، ہماری حکومت میں نہیں آئیں گے. وہ نخعی قبیلے کا تھا، نخعی قبیلے سے مالک اشتر تھے. تھوڑا سا ایک تھا پہلو کہ نہیں ان کو ایوائڈ کرو. سب سے پہلا خط آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کس نے یزید کو بھیجا ہے مسلم کے خلاف؟ عمر ابن سعد نے، محمد ابن اشعث نے، کہ اگر نعمان ابن بشیر کو نہیں ہٹاؤ گے تو حسین کوفے پر قبضہ کر لیں گے. ہائے رے قبضے کا خوف، جس کے قبضے میں کائنات ہو.
اسے کوفہ اور بصرہ کیا ہے؟ اور یزید نے کہا پھر کیا کریں؟ تو وہاں اس نے اپنے مشاور سے شام میں فیصلہ کیا اور کہا کہ ایسا کرو کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجو. یہ ظالم ترین شخص تھا اور یہ بصرہ کا گورنر تھا اس وقت, اور بصرہ میں اس نے علی کے چاہنے والوں کو زندانوں میں ڈالا ہوا تھا, کچلا ہوا تھا جیسے صدام نے کچلا تھا آپ کے عراق میں. یہ اس سے بھی بڑا خبیث تھا. یہ کوفے میں داخل ہوتا ہے, میں نے خود پڑھا ہے بحار الانوار میں کہ کوفے میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف تھا کوفہ. تو یہ ایسی شکل و صورت بنا کے آتا ہے, کہتا ہے حسین ابن علی آ گئے تاکہ لوگ پہچانے نہیں, اور پہنچتا ہے بشیر نعمان بن دروازہ کھولو, رات کا وقت ہو رہا تھا, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی حسین ابن علی کو مسلم نے بلا لیا ہے. کہتا نہیں, میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کا نام سنتے ہی جتنے نخعی قبیلے کے تھے, جتنے مولائے کائنات کے چاہنے والے تھے, ان کا تیور بدلا. لیکن گورنر تو بن چکا تھا. تیور بدلنے کے باوجود عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے ماحول کو سمجھا اور اس نے پھر جو شروع کیا تو اس نے کہا گھر گھر پہ جاؤ, یہی ہوتا ہے امتحان کا وقت عزیزو. گھر گھر پہ جاؤ, جو عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت نہ کرے اس کو قتل کر دو. اور قتل کرنا شروع کر دیا گیا. ادھر جناب مختار کو پتا تھا کہ یا تو ہم مارے جائیں گے یا تو ہم اریسٹ ہوں گے. مسلم نقیل کو بچانے کے لیے جناب مختار نے ان کو اپنے گھر سے نکال کر ہانی ابن عروہ کے گھر پہ لے گئے اور ان کا گھر چینج کرتے رہے. عبید اللہ ابن زیاد مسلم کی تلاش میں رہا, ہے نا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر کوفے والے کھڑے ہو گئے ہوتے, مر تو رہے تھے نا, کھڑے ہو گئے ہوتے تلوار لے کر, تو شاید کربلا نہ ہوتی, شاید کربلا بچ جاتی. لیکن نہیں کھڑے ہوئے لوگ, یہی غفلت ہے جو خوف کی بنا پہ بھی آیا. اور پھر جناب مسلم نقیل نے ایک تقریر کیا, حوالہ دیا, پھر تھوڑا سا جوش بیدار ہوا تو 18,000 کہا جاتا, لیکن 18,000 نماز میں نہیں آئے, بہت کم آئے. لیکن مسجد بھر گئی تھی کوفہ کی, اتنے لوگ آ گئے تھے کہ مسجد کوفہ کی بھر گئی تھی. ابھی نماز مغرب شروع ہوئی تھی, اذان ہوئی تھی, اور اذان میں جیسے ہی علی ولی اللہ کا نام آیا ہے, عبید اللہ ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگے. بولا جو جو مسجد میں ہے سب کو قتل کرو اور ان کے تمام خانوادے کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دو. نماز سے پہلے اعلان ہوتا ہے. کچھ تو نماز سے پہلے ہی چھوڑ کے چلے گئے, کچھ مغرب کی نماز ہوتے ہوتے پورا مسجد کوفہ خالی ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلم نقیل شہید ہوتے ہیں, جو شہادت میں پڑھوں گا. اور یہ خبر امام حسین تک نہیں جاتی ہے کہ کوفے کی سچویشن کیا ہوئی. جو سب سے عظیم بات مجھے آج کی اس گفتگو میں کہنا ہے, عزیزان محترم, یہ فرش ازا ہم سادات کا خون بہا ہے, شیعوں کا, ٹھیک ہے, جو غیر سادات ہیں ان کا بھی احترام ہے, میں نہیں کہتا ہوں, لیکن اس فرش ازا کو بچانے پر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خون کتنا بہا ہے. آج آپ کو بہت آسانی سے مذہب ملا ہوا ہے, بہت آسانی سے آپ کے لیے فرش ازا بچھی ہوئی, آپ کھل کے ماتم کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں جو اہل بیت کے دشمنوں کے ملک میں رہ رہے ہیں, سالوں ہو جاتا ہے کان میں حسین حسین کی آواز نہیں آتی. تو ان نعمتوں کو بہت ہوشیاری سے, بہت آسانی سے ہمیں اور آپ کو, جسے کہتے ہیں کہ اہمیت دینا چاہیے. یہی غفلت سے بچنے کا طریقہ ہے. تیسری بات میں کہتا ہوں, میرے استاد کہتے تھے, میں نے بہت مجلسیں پڑھی, میں سمجھتا ہوں میں نے 87 جو 17 سال کا تھا تو پہلی مجلس میں نے پہلا عشرہ 87 میں پڑھا ہے. میں 17 سال کی عمر سے مجالس پڑھ رہا ہوں, ہزاروں مجلسیں پڑھ لی ہوں گی, لیکن ہمیں ابھی سکون نہیں ملتا ہے. چونکہ ہمارے استاد کی ایک بات ہے جو ہمیں بہت چبھتی ہے, بہت زیادہ. میں کہتا ہوں مولا بس قبول کر لے, ایک مجلس اگر تو نے میری قبول کر لی, چاہے وہ 5 آدمی میں ہو چاہے 2 آدمی میں, وہ میرے لیے کافی ہے شفاعت کے لیے. کریم کے سامنے زیادہ ریکویسٹ نہیں کی جاتی, کریم کے سامنے بہت زیادہ ریکویسٹ نہیں کہتے, وہ آپ کے ارادے سے پہلے آپ کو دے دیتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہارے مجلسوں میں مجمع آئے, تمہارے داروں میں مجمع آئے, گھمنڈ نہیں کرنا. اہمیت امام حسین کی نگاہ کی ہے.
مثال کے طور پر 18,000 کوفہ میں لوگ تھے نا جو مسلم نقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آئے تھے، مجبوری میں چھپ گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے نا، بچا لی اپنی جان، چلیے ٹھیک ہے، انسانی فطرت تھی۔ جب جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا ہے کہ بھیا آپ بھی تو اپنی فوج بلائیں، شمر اتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہے، امام حسین کی 18,000 کے مجمع میں صرف ایک بوڑھے شخص پہ نگاہ گئی۔ کتنے جوان موجود تھے؟ ایک بوڑھے شخص پہ صرف نگاہ گئی، اور امام حسین نے کسی کو بلایا ہی نہیں کوفہ سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ حسین کی نگاہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ انہیں بلایا جائے، انہیں پتا تھا بلائیں گے تو ہو سکتا دھوکہ دے کے یزید کی طرف جائیں تو ہمارے جو صحابیوں کا وقار ہے وہ نہ مجروح ہو جائے، ہے کہ نہیں یہ بات؟ لہذا ہمیں حسین کی نظر عنایت پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے، ہم بچ جائیں گے بہت سی بلاؤں سے، بہت سی وباؤں سے، بہت سی پریشانیوں سے۔ اور جناب زینب جب گئی ہیں بازار کوفہ میں، دیکھ کے سارے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسا نہیں تھا کہ محبت میں رو رہے تھے، محبت میں روئے ہیں۔ جناب زینب نے اپنے خطبے میں کیا کہا تھا؟ یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے غدارو، اے مکارو، اے کوفیو، رو رہے ہو؟ اگر تم نے آواز اٹھا دیا ہوتا کوفہ میں تو میرا بھائی حسین قتل نہ ہوتا، تمہاری وجہ سے قتل ہوا ہے۔ اور یہاں پہ کچھ علماء اس جملے کو جناب زینب کے خطبے سے منسوب کرتے ہیں، اگرچہ اختلاف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تم نے کیسے اپنی حلق سے پانی اتارا جبکہ میرا بھائی حسین پیاسا تھا؟ تمہاری حلق سے کھانا کیسے اترا جبکہ فاطمہ کا لال بھوکا تھا؟ اتنی غفلت، کوفہ کوئی دور نہیں تھا، اتنی غفلت۔ اور ان کا نام بعد میں آئے، امام حسین کی قبر پہ آئے، گرے، توبہ کیا، ان کا نام تاریخ میں توابین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد 8 امام آئے، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، کریم ابن کریم تھے، توابین کو معاف نہیں کیا۔ یہی کہتے رہے کہ یہ اگر آواز اٹھاتے تو شاید جناب زینب کے سر سے چادر نہ چھنتی، یہ آواز اگر اٹھاتے تو مسلم نقیل شہید نہیں ہوتے، اور شہید نہیں ہوتے تو پھر کربلا نہیں جاتے، امام حسین کوفے کے لیے آئے تھے۔ یہی جناب مسلم نقیل نے بھی کہا تھا، جن کے چند جملے آج آپ کے سامنے بیان کرنے۔ اور جناب مسلم نقیل جب کوفے سے سارے لوگ نکل گئے، جو مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں، اس بھیڑ میں، اس بھگدڑ میں آپ کے دونوں بچے بھی نکل گئے۔ اولاد والوں سوچو، آپ کے بچے ابھی اللہ نہ کرے کہ 1 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائیں تو آپ کی نیند حرام ہو جائے گی، میرا بچہ کہاں گیا؟ 2 بچے غائب ہو گئے۔ اب جناب مسلم نقیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، لہٰذا مسجد کوفہ سے نکلتے ہیں، انجان گلیاں ہیں، مسلم نقیل کوفے کو جانتے نہیں تھے، گلیوں سے گزر رہے ہیں، لشکر، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، لشکر دوڑتے دوڑتے ایک جسے کہتے ہیں کہ دروازے کے سامنے بیٹھ گئے، اتنا چلے تھے کہ پیاس لگ رہی تھی۔ دیکھا ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، کیا مظلومیت عزیزو، یہ حسین کا نمائندہ ہے، یہ ابو الفضل عباس کا پہندوئی ہے، یہ ام البنین کا داماد ہے، جس کے قبیلے کی نہ جانے کتنے کوفیوں نے دولتیں کھائی ہیں، روٹیاں کھائی ہیں۔ یہ غفلت ہے، یہ تو اور کیا تھا؟ سب کلمہ پڑھ رہے تھے، سب نمازی تھے، کوئی بے نمازی تھوڑی تھے وہاں، کوئی شرابیں تھوڑی پی رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے، سب نمازی تھے، سب قرآن کے ماننے والے تھے، اکثر حافظان قرآن تھے، لیکن غفلت صرف اہل بیت سے تھی کہ نہیں تھی؟ آپ بھی نہ جب نماز پڑھے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کے تو بہت اچھے مومن ہو گئے، نہیں، اگر آپ کی غفلت ہے اہل بیت سے، آپ کا شمار مومن میں نہیں ہوگا۔ اور ایک بار اس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بڑھیا کو دیکھا، وہ تووا تھی، اہل بیت کی چاہنے والی، حارث کی بیوی، شوہر دشمن اہل بیت تھا،
یقین کریں کربلا کو تعمیر عورتوں ہی نہیں کیا ہے، کمال ہے ان خواتین کا۔ وہ ایک عورت تھی جہاں مرد ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ کہتی ہے کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پانی پلا دو گے؟ اس نے لا کے پانی دیا اور کہا کہ کیوں بیٹھے ہو، جاؤ جلدی جلدی گھر چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، کوفے کا ماحول بہت خراب ہے۔ تو پوچھا کہ کوفے کا ماحول کیوں خراب ہے؟ کہا نہیں تمہیں پتا؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا عبیداللہ ابن زیاد آیا ہے اور وہ ہمارے مولا حسین کا ایک سفیر ہے جسے تلاش کر رہا ہے، جاؤ جیسے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نقیل کا جملہ ہے جو چبھتا بہت ہے، کہتے ہیں بیوی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس گھر میں رہ رہے تھے اس گھر کو بھی اجاڑ دیا، ہانی ابن عروہ کو بھی ختم کر دیا۔ جس کا کوئی گھر نہیں ہے وہ کہاں جائے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اس حسین کے سفیر کا نام کیا ہے؟ تو طوا کہتی ہے مسلم ابن عقیل۔ سینے پہ ہاتھ مار کہتے انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل۔ ایک عورت جہاں مرد غفلت، خوف، لالچ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہاں اس خاتون نے کہا آپ گھر میں آئے؟ کہا نہیں بی بی، گھر میں آئیں گے تو عبیداللہ ابن زیاد کی فوجیں گھر میں آئیں گی۔ نہیں، کہا نہیں آپ آئے، میں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ میں ابو الفضل عباس کی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ میں زینب کو کیا جواب دوں گی؟ آپ گھر میں آئے۔ اتنا انسسٹ گھر میں گئے، جانے کے بعد چھپ گئے، لیکن مخبری ہو گئی، رات بھر عبادت میں مصروف رہے، اور اس کے بعد صبح جیسے ہی نماز صبح پڑھ رہے تھے، یہ وہ شیر تھا جس کو امام حسین کربلا نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ بہت سارے ٹاپک ہیں جو چھوڑ دیے کہ انتخاب جناب مسلم عقیل کا کیوں کیا تھا، چونکہ 4 بہادر تھے، 2 کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، عبداللہ ابن جعفر جن کی بہادری کا قصیدہ علی بن ابی طالب نے صفین میں پڑھا تھا، محمد حنفیہ گزرتے تھے تو دشمن اپنے گھروں میں چلے آتے تھے، محمد حنفیہ آ رہا ہے، اتنے بہادر تھے، 2 کو مدینے میں چھوڑ دیا، 2 کو لے کے آ رہے تھے۔ مسلم نقیل کی آپ طاقت کا اندازہ لگائیں کہ جب فوجوں نے گھیرا ہے، 1000 فوج محمد بن اشعث کے نمائندگی میں بھیجا ہے، مسلم نقیل نے طوا سے کہا، عجیب جملہ کہا ہے کہ میری موجودگی میں کسی مومنہ کے گھر میں فوج نہ آنے دوں۔ غیرت کو سلام ہو آپ کے مسلم نقیل کہ مومنہ کے گھر میں آپ نے فوج کو داخل نہ ہونے دیا، کربلا میں آ جاتے، یہاں فوجوں نے خیمہ کو پامال کیا۔ اور عالم یہ تھا کہ 1000 کی فوج سے لڑنا شروع کیا، اور لکھا ہے کہ تلوار ٹوٹ گئی مسلم نقیل کی، تو دونوں ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے فوجیوں کو پھینکتے تھے، دوسری گلیوں میں جا کے گرتے تھے، اور 1000 کے لشکر میں صرف 50 جب سپاہی رہ گئے تو محمد بن اشعث نے کہا کہ 1000 کا لشکر اور بھیجو، تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تھا ایک غریب، ایک جو راستے نہیں جانتا ہے، 1000 کا لشکر کافی نہیں تھا، تو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تو عبیداللہ ابن زیاد تم نے کسی سبزی فروش کو پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا، ایسے لڑ رہا ہے جیسے علی لڑ رہے ہوں، فوج نہیں بھیجو گے تو کنٹرول میں نہیں آئے گے، اور فوج کو بھیجا۔ مسلم نقیل قابو میں نہیں آ رہے تھے، تبھی تو بھیجا تھا حسین ابن علی نے کہ میں 2 بہادروں کو کربلا میں کیسے سنبھالوں گا، ایک ابو الفضل عباس کافی ہے۔ لڑتے لڑتے گڈھے میں گرتے ہیں، اور گرنے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ خطبے کے جو مکالمہ ہے اس کے چند جملے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد مصائب وہیں سے ترتیب ہو جائے گا۔ گرفتار کر کے جب لایا گیا، اور اس نے کہا، جب جناب مسلم عقیل کوفے کے دربار میں داخل ہو رہے تھے عبیداللہ ابن زیاد کے، تو سب کہتے تھے خارجی آیا ہے، خارجی آیا ہے، گمراہ آیا ہے، گمراہ آیا ہے۔ اس پر جناب مسلم ابن عقیل نے کہا تھا کیف زللت ذکر الحسین قبل تلاوتی، میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت سے پہلے حسین کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ویلا وجہ المزید
قبل عبادتہ، اور حسین کے چہرے کو پہلے دیکھتا ہوں، عبادت بعد میں کرتا ہوں، میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد کہا ہمیں تمہاری تکلیف کا اندازہ ہے، تم دشمنی کیوں کر رہے ہو اس کا اندازہ ہے، لو تمتعتم علی رسول اللہ ما دامت جد ابو طالب لہو سندا، تمہارے اندر جو خلیش ہے نا، جو بنی امیہ کو خلیش اس لیے ہے کہ میں ابو طالب کا پوتا ہوں، اور جب تک میرا دادا ابو طالب زندہ رہا ہے تم رسول کو کنٹرول نہیں کر سکے، تم رسول پہ قبضہ نہیں کر سکے، وہ تمہاری خلیش ہے جو آج ہم پر ظلم کر کے نکل رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین خطرے میں ہے، وہ تو اولاد زہرا اور علی ہے، نہ جانے تم اس پر کتنے مظالم ڈھاؤ گے۔ اے کوفے والو، پھر بھی کوفے والوں نے خبر نہ دی امام حسین کو، اے کوفے والو اگر تم میں ذرا سے بھی غیرت ہے تو حسین سے کہہ دینا زینب کو لے کے کوفہ نہیں آئیں گے، تم نے غداریاں کی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، ما خدشتم لرسول اللہ خدشتن ما دام امی و امامی امیر المومنین لہو ذخرا و مددا، اور تم نے رسول کا بال بیکا نہیں کیا، تم ٹارچر نہیں کر سکے، تم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے جب تک میرا چچا، میرا امام علی بن ابی طالب ان کی مدد کے لیے کھڑا تھا۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہا، اللہ اکبر، کیا فرمایا، الیوم تمنعتم لی غدرا ورصدا، تم نے آج ہمیں دھوکے سے پکڑ لیا، تم نے آج ہمیں دھوکے سے گرفتار کر لیا ہے، لیتنی لأعمتمنی فی نصبی عیننا لارسلت کلکم الی النار عددا عددا، اور خدا کی قسم اگر تم سامنے سے آتے مجھ سے لڑنے کے لیے، تم میں سے ہر ایک کو، جتنے بھی یہاں موجود تھے، ہر ایک کو جہنم میں پہنچا دیتا، لیکن افسوس کہ تم نے مجھے دھوکے سے پکڑا ہے۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب جملہ کہا، وَقَلَعْتُ شَجْرَتَكُمْ، عبید اللہ ابن زیاد سے خطاب کر کے کہا ہے، وَقَلَعْتُ شَجْرَتَكُمْ خبیثۃ من الارض ابدا، اور میں آج تمہارے شجرہ خبیثہ کو اکاڑ کے ہمیشہ کے لیے پھینک دیتا، لیکن تم نے آج ہمیں دھوکے سے گرفتار کیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کسی نے توہین کیا مسلم بن عقیل کی، اور بہت سخت جملہ کہا، عجیب مسکرا کے کہتے ہیں کہ جب شیر، میں اس کی عربی چھوڑ دیتا ہوں، جب شیر گرفتار ہوتا ہے تو بچے بھی پتھر مار لیتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا، مسلم تمہاری خواہش کیا ہے؟ تمہیں قتل کیا جائے گا، بس میں آ گیا اس مصائب کے اوپر، تمہیں قتل کیا جائے گا، یہ سننا تھا۔ کہا کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پانی پلا دو۔ مسلم نقیل کو ابھی اتنی غیرت تھی کوفے میں کہ مسلم پیاسے تھے مگر پانی دیا گیا، لیکن مسلم کا ہونٹ کٹ گیا تھا، زخمی تھا، جیسے ہی پانی آتا تھا خون پانی میں گر جاتا تھا۔ 3 بار مسلم نے پانی کو پھینکا ہے، میں کہوں گا کیسے پانی پی لیتا، یہ کربلا کا مقدمہ تھا، شاید اس کی روح شرمندہ ہوتی کہ میں تو پیاسا شہید نہیں ہوا لیکن میرا حسین پیاسا شہید ہوا ہے۔ شاید مسلم کی آبرو بچانے کے لیے خدا نے آخری وقت میں انہیں پانی نہ پینے دیا۔ نہیں مسلم تم پیاسے جاؤ گے، یہ کہنا تھا۔ عبداللہ ابن زیاد نے ایک جلاد کو بلایا اور کہا مسلم کو لے جاؤ دارالامارہ پہ قتل کر دو۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، وہاں لے جانے کے بعد جیسے اس نے چاہا کہ مسلم کو قتل کر دیں، وہ تلوار پھینک کر نیچے آ گیا۔ عبداللہ ابن زیاد نے پوچھا تم نے مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہ قتل کیا ہے نہ قتل کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے میں نے تلوار اٹھایا میں نے کہا اللہ کا رسول امامہ اتار کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اس میرے فرزند نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں واپس آ گیا۔ اولاد والوں کل عید ہے اور آپ عید کی مبارکبادیاں دو گے، آپ کے پاس بچے ہیں، یہ بہت تکلیف دہ جملہ ہے مصائب کا۔ دارالامارہ کی چھت پہ جب موقع
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پردار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرمائے، اس پرسے کو قبول فرمائے، ناسوں پر مال فاطمہ میں جگہ عنایت فرمائے، زندہ رہے تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو ان کی ولایت، ہمیں غفلت سے نجات عطا فرما، ہماری ہدایت فرما، ہمارے نسلوں کی ہدایت فرما، جو خدمت کر رہے ہیں اسے وہاں بارگاہ کی پردہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین پہ رحمت نازل فرما، امام زمانہ کو اس پرسے سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.